کیا آپ کو علم ہے کہ اگر انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام آکسیجن پیدا کرنا ہے اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ انسانی جسم کی طرح ہماری زمین کے بھی پھیپھڑے ہیں جو کہ اس کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں؟ زمین کی 20% آکسیجن کو پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی لاکھوں اقسام کے مسکن ایمیزون کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایمیزون، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ پورے برائے اعظم جنوبی امریکہ کا 20% رقبہ بنتا ہے، یعنی پاکستان جیسے 7 ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا جبکہ 17% بقیہ 6 ممالک کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی سا فرانسسکو نے یہ دریا ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے کیپیوس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو اور الیانا نے وہاں عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں شکل و شباہت میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی طرح تھیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خشک موسم میں اس کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے، جبکہ برسات کے موسم میں اس کی چوڑائی 48 کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبار سے سب دریا مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ افریقی دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحیرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے پانی کے کل حجم کا 5واں حصہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا 20% پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے اور اس کے سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دریائے سندھ صرف 25,485 کیوبک پر سیکنڈ پانی سمندر میں گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 نالے اور ندیاں اس جنگل میں بہتی ہیں، جن میں 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ندی نالے جنگلی حیات اور نباتات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایمیزون کا ایک ایسا معاون نالہ بھی ہے جس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نالے کے پانی کا درجہ حرارت 93 سینٹی گریڈ سے 110 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس جنگل میں رہنے والے حشرات الارض اور جانوروں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور اس جنگل میں رہتے ہیں۔ جنگل میں تقریباً 2 دہائیوں میں جنگلی جانوروں، حشرات اور پرندوں کی 2000 سے زائد ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلے وغیرہ کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ ممالیہ جانوروں کی نئی اقسام کے علاوہ ایمیزون میں تقریباً 1500 پرندوں کی بھی ایسی اقسام موجود ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہیں۔ ان میں عقاب، طوطے، چڑیاں، بلبل اور اسی قسم کے کئی پرندوں کی اقسام شامل ہیں۔ ان پرندوں میں سب سے مشہور مکاؤ طوطا ہے جو کئی خوبصورت رنگوں میں ہوتا ہے۔ رینگنے والے جانوروں یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی بھی سینکڑوں قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں جن کا وجود صرف اسی جنگل میں ہے۔ ان میں کئی قسم کے سانپ، بچھو، کیچوی اور مگرمچھ شامل ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی ان 2000 اقسام کے علاوہ ایمیزون کے جنگلوں میں حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں 3000 مکڑیوں کی اقسام موجود ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈکوں کی 120 ایسی زہریلی اقسام پائی جاتی ہیں جن کا زہر 10-15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ مینڈک کئی رنگ میں پائی جاتی ہیں۔
اور زیادہ تر بارشوں میں برسات میں باہر نکلتے ہیں۔ ایمیزون میں ایک ایسی چیونٹی بھی پائی جاتی ہے جو جب کاٹتی ہے تو لگتا ہے بندوق کی گولی لگی ہو۔ اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان شدید بخار میں مبتلا ہو کر چند منٹوں میں زندگی کی بازی ہار سکتا ہے۔ اس لیے اس چیونٹی کو بلٹ آنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ فلموں میں دکھائے جانے والے ایناکونڈا بھی اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں، جو اتنے زہریلے تو نہیں ہوتے لیکن کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے جانور کو زندہ نکل جاتے ہیں۔ ایمیزون کے انہی جنگلات میں چمگادڑوں کی ایسی خونخوار قسم پائی جاتی ہے جو کہ سوئے ہوئے جانوروں کے جسم میں سوراخ کر دیتے ہیں اور ان جانوروں کو علم تک نہیں ہوتا۔ ایمیزون میں پائے جانے والے خونخوار جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک جانور جگوار یعنی تیندوا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کی 4 بڑی بلیوں میں ہوتا ہے۔ یہ وزن میں چیتے سے بھاری ہوتا ہے اور اس کا سر بھی چیتے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جانوروں میں آبی حیات کی بھی کئی ایسی اقسام اپنا وجود رکھتی ہیں جو باقی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایمیزون کے ندی نالوں میں مچھلیوں کی 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دنیا کی واحد پنک ڈالفن بھی ایمیزون کے دریا میں ہی پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں انفرادی طور پر 390 درخت موجود ہیں۔ ان کے نیچے 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو بعض جگہوں پر بارش کے پانی کو زمین تک پہنچتے پہنچتے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت 60 میٹر یا 200 فیٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں۔ ایمیزون کا یہ جنگل دنیا بھر کے جنگلات کا 20% بنتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ساری دنیا میں ہر برس جو 200 بلین ٹن کاربن دوسرے جنگلات جذب کرتے ہیں، ان میں سے 70 بلین ٹن یعنی تقریباً 35% اکیلے ایمیزون کے جنگل جذب کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلات ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف جانور، نباتات اور حشرات الارض ہی نہیں بلکہ یہ جنگل تقریباً 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا مسکن بھی ہے، جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں پر اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ ان قبائل میں واری اور کلوینا جیسے قبائل کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ آدم خور قبائل تھے، لیکن اس بات کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں مل پایا۔ ان قبائل سے بیرونی دنیا کا رابطہ ناممکن سی بات نظر آتا ہے۔ تاہم کچھ قبائل کے بارے میں محققین نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان قبائل سے اب ماہرین رابطے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسے قبیلے کا پتہ چلا ہے جس کے لوگ تہذیب سے اتنے نابلد ہیں کہ 2 سے زیادہ تک کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر گورڈن کے مطابق پیرا قبیلے کے یہ لوگ گنتی کے علاوہ نہ تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی سیدھی لکیر کھینچ سکتے۔ اس قبیلے کی کل آبادی 200 سے 300 لوگوں پر مشتمل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ AHM TV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔